أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے تھے، قرآن میں بیان کی گئی ہے بات کہاں سے شروع ہوئی۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بچہ سپورٹ ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ پہلے دعا مانگی، رب فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا مل گیا۔ پھر بیٹا جب ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، بندہ رات کو گھر آئے نہ تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پر لیٹا دیکھ کر ابا بڑا خوش ہوتا ہے۔ چلیں زبان شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے تو زیادہ باتیں ماں کے حق میں ہوتی ہیں۔ پر اب باپ اور بیٹے کا پیار، اگر یہ آیت قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کے سارے داستانیں ختم ہو جائیں۔ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی عالم والے بیٹے کی۔ پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے، تو اپنی رائے بتا۔ رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہیں ذبح کرو تو نہیں کریں گے، رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمد چمکتا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے۔ اور یہ پوچھا بھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار تھے، لوگوں کو سمجھ میں بات آ جائے۔ تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں، یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ابا جی ذبح کر دیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ابا جی آپ کر دیں، وہ جس کا آپ کو رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کریں۔ اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو لو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ جب رب کہتا ہے وہ کریں، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کریں، میں تیار ہوں، کریں بیٹا۔ سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو کم آ گیا۔ دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ جائے گی۔ ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل آ گئی، یہاں تو کچھ بھی نہیں بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح۔ وہ اپنے پیاروں سے بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لیتا ہے، کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، شیطان بڑا سر پیٹا اور دوڑا، میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا۔ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے، دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا، پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگے سیر و تفریح کے لیے یہیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں وہ تو ذبح کر دیں گے۔ جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہا ان کا گمان ہے کہ اللہ کا حکم آیا
آیا ہے، فرمانے لگی تو مردود شیطان ہے، اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا آپ مجھے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں؟ حضرت اسماعیل نے کہا مرتے وقت خون کے قطرے نہ اڑیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، آنکھیں بند کر کے چھری چلائی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے سن کر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔